بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام محمد خلیل ہے، میں اردو کا ٹیچر ہوں۔ آج نظم کا نام ہے مسدس حالی سے انتخاب۔ آج بند نمبر 1، 2 یہ ریڈنگ کریں گے اور مشکل الفاظ کے معنی بک پر لکھیں گے اور ان کی تشریح بھی اور سوالات کے جوابات 1، 2 اور 3 حل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ریڈنگ کرتا ہوں، آپ بک کا پیج نمبر 51 دیکھیں گے اور میں ریڈنگ کرتا ہوں۔ مسدس حالی سے انتخاب، مسدس حالی سے انتخاب یعنی کہ ایسی نظم جس کا ہر بند 6 مشروں پر مشتمل ہو اسے مسدس کہتے ہیں۔ تو پہلے خاص الفاظ کے معنی ریڈنگ کریں گے اور اس کے ساتھ اس کی نظم کی بھی ریڈنگ کرتا ہوں۔ گھٹا ایک پہاڑوں سے بتہا کے اٹھی، گھٹا ایک پہاڑوں سے بتہا کی اٹھی، پڑی 400 یک بہ یک دھوم جس کی، کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہوگی ساری کھیتی خدا کی۔ کیا امیوں نے جہاں میں اجالا، ہوا جس سے اسلام کا بول بالا، بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا، ہر ایک ڈوبتی نو کو جا سنبھالا، زمانے میں پھیلائی توحید مطلق، لگی آنے گھر گھر سے آواز حق، آواز حق۔ تو پیارے بچوں، خاص الفاظ کی معنی لکھتا ہوں۔ ٹیگس ہے یہ اسپین کا ایک دریا، امی جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، امی جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو۔ عجم غیر عرب، عجم غیر عرب، توحید مطلق، توحید اللہ کو ایک معنی، مطلق مکمل طور پر، یعنی مکمل طور پر اللہ کو ایک ماننا، مکمل طور پر اللہ کو ایک ماننا۔ غلغلہ شور، افسردہ پریشان، افسردہ پریشان، ساغر شراب کا پیالہ، ساغر شراب کا پیالہ، جویا تلاش کرنے والا، جویا تلاش کرنے والا، فلاحت کھیتی باڑی، فلاحت کھیتی باڑی، یکتا ایک ہونا، مصفہ صاف ستھرا، مصفہ صاف ستھرا، فرسخ فاصلہ ناپنے کا پیمانہ، فرسخ فاصلہ ناپنے کا پیمانہ۔ گھٹا ایک پہاڑوں سے بتہا کے اٹھی، پڑی 400 یک بہ یک دھوم جس کی، گھٹا سیاہ بادل، گھٹا سیاہ بادل، بتہا مراد مکہ مکرمہ، بتہا مراد مکہ مکرمہ، 400 چاروں طرف، 400 چاروں طرف، یک بہ یک اچانک، یک بہ یک اچانک، کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی۔ کڑک بجلی چمکنے کی آواز، کڑک بجلی چمکنے کی آواز۔ ٹیگس اسپین کا ایک دریا، گنگا بھارت کا مشہور دریا، رہے اس پہ محروم آبی نہ خاکی، محروم ناکام، محروم ناکام، آبی نہ خاکی، آبی پانی کے مخلوق، خاکی خشکی کی مخلوق۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا پانی اور خشکی کی مخلوق، پانی اور خشکی کی مخلوق۔ کیا امیوں نے جہاں میں اجالا، ہوا جس سے اسلام کا بول بالا، امیوں جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، امیوں جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، اجالا روشنی، اجالا روشنی، بول بالا رتبہ بڑھنا، بتوں کو عرب و عجم سے نکالا، ہر ایک ڈوبتی نو کو جا سنبھالا۔ عجب غیر عرب، عجم غیر عرب، نو کشتی، نو کشتی، توحید مطلق، توحید اللہ کو ایک ماننا، توحید اللہ کو ایک ماننا، مطلق مکمل طور پر، لگی آنے گھر گھر سے آواز حق، حق،
حق کا مطلب ہوتا ہے سچ۔ تو ریڈنگ اور الفاظ معنی ہم نے بک پر لکھ لی ہیں۔ اب اشعار کی تشریح کرتا ہوں۔ بند نمبر 1 ہے، گھٹا ایک پہاڑوں سے بتہا کے اٹھی، پڑی 400 یک بیک دھوم جس کی، کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ اس بند میں مولانا الطاف حسین حالی اسلام کی آمد اور اس کی وجہ سے رونما ہونے والے عظیم انقلاب کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ بند کے آغاز میں کہتے ہیں کہ وادی بطحا یعنی مکہ مکرمہ سے اسلام کا آغاز اس طرح ہوا جس طرح گھٹا چاروں طرف چھا جاتی ہے۔ وادی بطحا سے ابھرنے والے اسلام کا پیغام یک بیک دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا۔ جس طرح گھٹا سے نکلنے والی کڑک اور دمک دور دور تک پہنچتی ہے، بالکل اسی طرح اسلام کی تعلیمات و برکات نے چاروں طرف اجالا کیا۔ اسلامی سلطنت وسعتوں کی ہر سرحد تک پہنچ گئی۔ اگر اسلام کا روب و دبدبہ ٹیگس تک پہنچا تو اس کے فیوز و برکات گنگا تک پھیل گئے۔ جس طرح کالی گھٹا کے بعد بارش برستی ہے تو اس کے اثرات آبی و خاکی پر پڑتے ہیں اور بارش کی ٹھنڈک سے کوئی مایوس نہیں ہوتا، اسی طرح اسلام کی تعلیمات پوری کائنات کے لیے عام ہوئی۔ اس سے نہ صرف انسانوں نے فیض حاصل کیا بلکہ جانوروں اور پرندوں تک کی تحفظ حاصل کیا۔ گویا خوشی پر زندگی بسر کرنے والے انسان و جانور ہوں یا سمندروں کی مخلوق، اسلام نے دنیا میں ہر چیز کے احکام عطا کیے۔ اس طرح اسلام کی روشن تعلیمات کا نور مکہ کی وادیوں سے نکل کر ٹیگس و گنگا تک جا پہنچا۔ اسلام سے پوری کائنات کا کونا کونا منور ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آسمان پر کالے بادل چھا جاتے ہیں، پھر اس میں بجلی کی آواز ہوتی ہے بڑی زوردار، تو اسی طرح اسلام کی وجہ سے اس کائنات عالم کو روشنی ملی ہے اور اس کائنات عالم کو معطر کیا ہے۔ سب لوگ، چاہے وہ انسان ہوں جانور ہوں، چاہے وہ سمندر کی مخلوق ہی کیوں نہ ہو، تو سب اس سے منور ہوئے ہیں۔ بند نمبر 2 ہے، کیا امیوں نے جہاں میں اجالا ہوا جس سے اسلام کا بول بالا، بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا، ہر ایک ڈوبتی نو کو جا سنبھالا، زمانے میں پھیلائی توحید مطلق، لگی آنے گھر گھر سے آواز حق۔ تو اس بند میں مولانا الطاف حسین حالی اسلام کی بدولت آنے والے عظیم انقلاب کو احسن انداز سے بیان کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو امی کہلوائے جاتے تھے، امی جو لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، یعنی جنہوں نے کسی دنیاوی ادارے سے باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کی تھی، الہامی ہدایات کے بنا پر انہوں نے پوری دنیا میں ہدایت کی روشنی عام کر دی۔ اس کی بدولت اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ اسلام کی انقلاب افرین تعلیمات پر عالم میں پھیل گئیں۔ جو لوگ بتوں کے پجاری تھے ایک خدا کی عبادت کرنے لگے، یوں عرب و عجم سے بتوں کو نکال دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس کو خدا مانگتے تھے تو اس کی عبادت کرتے تھے، تو جب اسلام آیا تو لوگوں نے بتوں کی پوجا چھوڑ دی اور اس سے نکل کر وہ اللہ وحدہ لا شریک کو پوجنے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے۔ دنیا میں جہاں جہاں انسانیت خوف و ہراس، ظلم و ستم اور وحشت بربریت کا شکار تھی، اس کی حفاظت کی گئی۔ زمانے میں صرف اور صرف توحید کے نام کا چرچا ہوا، ایک خدا کے نام کے علاوہ پوجاہٹ کے تمام نشان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ گئے اور گھر گھر سے حق کی آواز آنے لگی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ طرح طرح کی پوجا کرتے تھے، کچھ لوگ بتوں کی پوجا کرتے، کچھ چاند کی، کچھ ستاروں کی، تو انہوں نے اپنا اپنا خدا بنا رکھا تھا۔ جب اسلام آیا تو سب لوگ ایک خدا کو پوجنے لگے۔ تو کچھ الفاظ میں نے یہاں بھی لکھے ہیں، وہ ریڈنگ کر دیتا ہوں۔ گھٹا، سیاہ بادل، محروم، ناکام، کڑک، بجلی، چمکنے کی آواز، عجم، غیر عرب۔ اب سوالات کے جوابات کر لیتا ہوں۔ پہلے 3 سوال نمبر 1 ہے، بطحا کے پہاڑوں سے گھٹا اٹھنے سے کیا مراد ہے؟ بطحا کے پہاڑوں سے گھٹا اٹھنے سے کیا مراد ہے؟ جواب، مکہ کی سرزمین سے دین اسلام کی رحمت اور برکت کی گھٹا اٹھی۔ سوال نمبر 2، ٹیگس اور گنگا کہاں ہیں؟ جواب، اسپین کا ایک دریا ہے، گنگا ہندوستان کا مشہور دریا ہے۔ ٹیگس اسپین کا ایک دریا ہے، گنگا ہندوستان کا مشہور دریا ہے۔
سوال نمبر 3، آبی اور خاکی سے کیا مراد ہے؟ آبی اور خاکی سے کیا مراد ہے؟ جواب، آبی سے مراد پانی کی مخلوق اور خاکی سے مراد خشکی کی مخلوق ہے۔ جواب دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، توجہ سننا، آبی سے مراد پانی کی مخلوق اور خاکی سے مراد خشکی کی مخلوق ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہو چکا ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔